الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا رحمة مهداة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہر انسان کا تذکرہ اور اس کا ذکر دنیا میں آنے کے بعد ہوتا ہے. دنیا میں آنے سے پہلے اس کا اس جہان میں کوئی ذکر، کوئی اس کا تذکرہ نہیں کرتا. لیکن ہمارے نبی علیہ السلام کی ایسی اللہ نے شان بنائی ہے کہ ابھی آپ علیہ السلام کی ولادت دنیا میں آنا صدیاں دور تھا کہ اللہ نے آپ کے تذکرے پہلے سے کر دیے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر تورات میں ہے، آپ کا ذکر خیر انجیل میں ہے، اور اس سے پہلے بھی ہے. تورات اور انجیل میں آپ علیہ السلام کا، آپ کی جماعت کا ذکر ہے. اس کو اللہ نے سورہ فتح میں بیان کیا. مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل. اللہ نے قرآن میں بتا دیا کہ میں نے محمد اور اس کی جماعت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر تورات میں بھی کر دیا اور انجیل میں بھی کر دیا. لیکن پارہ نمبر 3 کی آیت یہ کہتی ہے کہ اللہ نے تمام نبیوں سے یہ عہد اور وعدہ لیا تھا کہ تم ایک عہد کرو. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ فَأَخَذْتُمْ على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. اس آیت کو جا کے گھروں میں پڑھنا، اس آیت کا ترجمہ دیکھنا کہ میرے رب نے کیا فرمایا. تمام نبیوں سے میں نے عہد لیا کہ جب میں تمہیں کتاب عطا کروں، جب میں تمہیں رسالت عطا کروں، پھر ایک عظیم الشان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تمہارے دور میں آ جائے اور تم اس پیغمبر کا زمانہ پاؤ تو 2 باتوں کا میرے ساتھ عہد کرو. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. تم ایمان بھی لاؤ گے اس رسول پر اور تم اس کی دین کے بارے میں نصرت بھی کرو گے. تمام نبیوں نے کہا اقررنا، ہم نے اقرار کر لیا، ہم نے یہ عہد کر لیا. ایمان تو وہ لا چکے تھے، بن دیکھے ہمارے نبی پر ایمان لا چکے تھے، لیکن اگر وہ ہمارے نبی کا زمانہ پاتے تو ہمارے نبی کی دین کے بارے میں نصرت بھی کرتے اور مدد بھی کرتے. یہ عہد لینا یہ آپ علیہ السلام کے لیے تھا. تو جس کے چرچے اس انداز میں کیے گئے ہوں کہ ابھی وہ آیا ہی نہ ہو اور پہلے سے اللہ کہہ رہا ہے کہ ایمان بھی لاؤ گے، نصرت بھی کرو گے، تو بتائیے اس انداز میں ہمارے نبی کی شان موجود ہے یا موجود نہیں ہے؟ صدیاں پہلے ہر نبی سے اللہ نے عہد لے لیا. گزشتہ جمعہ ہم نے عرض کیا تھا کہ آپ کی ولادت مکہ شہر میں ہوئی ہے. آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا
آپ کی مرضعہ، آپ کی دائی جس نے آپ کو دودھ پلایا، حضرت حلیمہ سعدیہ، اور پھر 6 سال تک آپ اپنی والدہ کی پرورش میں رہے۔ 6 سال کی عمر تھی کہ وہ اپنے میکے ملنے کے لیے جاتی ہیں مدینہ پاک میں اور واپسی آ رہی ہیں، اور ابواء مقام پر ان کا انتقال ہو جاتا ہے اور ام ایمن آپ کو مکہ میں واپس لے کر آتی ہیں، اور پھر 8 سال تک کی عمر میں آپ کی پرورش، آپ کی کفالت کون کرتے ہیں؟ آپ کے دادا عبد المطلب کرتے ہیں۔ اور آپ کے دادا عبد المطلب نے جس انداز سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، اللہ اکبر، اہمیت دی ہے، وہ کمال کی ہے۔ وہ یہ کہ کعبہ کے سامنے ایک بچھونا بچھایا جاتا تھا، آج کے اعتبار سے آپ کہیں قالین بچھایا جاتا تھا کہ اس پر کون بیٹھے گا؟ اس پر اس وقت مکہ کا سردار بیٹھے گا، اور مکہ کا سردار اس وقت سب سے بڑا سردار وہ نبی علیہ السلام کے دادا تھے، حضرت عبد المطلب۔ وہ اس قالین پر بیٹھیں گے۔ آپ کے بیٹے حضرت عبد المطلب کے بیٹے یعنی نبی علیہ السلام کے جتنے بھی چچا تھے، ان میں سے کسی کو ہمت نہ ہوتی تھی کہ وہ اس قالین پر آ کر بیٹھے۔ وہ پیچھے بیٹھتے تھے کہ یہاں ابا جی نے بیٹھنا ہے، تو ابا جی کے لیے بچھائے ہوئے بچھونے پر کوئی نہیں بیٹھتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت 7 سال 8 سال کے لگ بھگ، ابھی آپ بچے تھے۔ جب آپ اس بچھونے پر تشریف لاتے تو آپ کے چچا جو وہاں موجود ہوتے، جو پیچھے بیٹھے ہوتے، وہ روکنا چاہتے کہ یہ دادا جی کا بچھونا ہے، یہ دادا جی کا قالین ہے، آپ اس پر نہ بیٹھیں۔ وہ روکنا چاہتے، حضرت عبد المطلب دیکھ لیتے کہ میرے بیٹے میرے پوتے کو روک رہے ہیں، فوراً کہتے دعو ابنی دعو ابنی، میرے بیٹے کو چھوڑ دو، چھوڑ دو اس کو، یہ میرے ساتھ بیٹھے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اتنی شان کے مالک شروع ہی سے اللہ پاک نے عظمت عطا فرمائی ہے، ساتھ بٹھاتے تھے، اور چاہے عبد المطلب ہو۔ اس کے بعد پھر آپ کی عمر مبارک جب 8 سال کی ہوئی تو آپ کے دادا کا بھی وصال ہو گیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے وہ وقت یاد ہے کہ جب میرے دادا کا جنازہ لے کر جایا جا رہا تھا، ساتھ ساتھ میں جا رہا تھا اور روتا ہوا جا رہا تھا، کیونکہ والد کا سایہ وہ بھی پہلے سے اٹھ گیا، والدہ کا سایہ 6 سال کی عمر میں اٹھا، اور دادا کا سایہ وہ اٹھ گیا 8 سال کی عمر میں۔ پھر آپ کس کی کفالت میں آئے؟ وصیت کے مطابق وصیت کر کے گئے تھے ابو طالب کو، کون؟ عبد المطلب، کہ تم نے پرورش کرنی ہے اپنے اس بھتیجے کی، وہ ان کی زیر کفالت دے کر چلے گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، بڑا ساتھ دیا ہے، ساری عمر ساتھ دیا ہے۔ اور جب کھانا ان کے گھر میں پک جاتا تو ابو طالب کہتے نہ 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 کوئی نہ کھائے، سب سے پہلے میرے بھتیجے کو کھلاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا کھلایا جاتا، وہ اتنی محبت کرتے تھے۔ ان کی زوجہ فاطمہ بنت اسد، حضرت علی کی والدہ، بڑی خوش قسمت نکلی۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ ایمان لائیں، وہ ایمان لائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ابو طالب نے ساتھ دیا، لیکن جب وفات کے قریب آپ نے فرمایا آپ کلمہ پڑھ لیں، ابو جہل رکاوٹ بن گیا اور اس نے کہا کہ آپ اپنے دین کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا چچا تو میرے کان میں ہی پڑھ دے، کلمتن احاج لک عند اللہ، قیامت کے دن میں گواہی بھی دوں گا، پرزور تیرے لیے سفارش بھی کروں۔ فاطمہ بنت اسد جو ان کی بیوی تھی، انہوں نے کلمہ قبول کر لیا، اور جنت البقیع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو قبر میں اتارا، اپنی چچی کو۔ آپ کہتے تھے میری 2 مائیں ہیں، ایک میری ماں حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا، دوسرا فرمایا اس میری چچی نے میرا بڑا خیال رکھا، یہ میری ماں ہے۔ بات چل رہی تھی کہ آپ اپنے چچا کی کفالت میں آئے، چلتا رہا نظام، گھر میں خیر و برکت آپ کی وجہ سے رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اس گھرانے نے بھی برکتیں دیکھی، اور 12 سال کی عمر ہوئی۔ یہ واقعہ پہلے آپ نے پڑھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا، لیکن تھوڑی سی توجہ دیں۔ 12 سال کی آپ کی عمر ہے، تجارت کی غرض سے ابو طالب ملک شام تجارت کے لیے جانا چاہتے ہیں، اور اشراف قریش کے بڑے بڑے لوگ، تاجر لوگ، وہ اس قافلے میں شامل ہیں، اور یہ قافلہ روانہ ہو جاتا ہے، اور اس میں ابو طالب اپنی محبت کی وجہ سے اس سفر میں 12 سال کی عمر ہے نبی علیہ السلام کی، اس سفر میں ساتھ لے جاتے ہیں۔
آپ کی سیرت کوئی ایک دن کی بات نہیں ہے. آپ کی سیرت کو بیان کرنا ہے، اس کے لیے عمر چاہیے، عمر نوح چاہیے. آپ علیہ السلام کو ساری عمر بھی بیان کرتا رہے، آپ کا حق ادا نہیں ہو سکتا. کوئی پہلو لے لو. اس لیے کسی شاعر نے خوب کہا ہے نا، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، اے جمال والے اور اے تمام انسانوں کے سردار، یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر. ہمیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے، شاعر کہتے ہیں کیا کہ آپ کے منور چہرے سے چاند روشنی حاصل کرتا ہے. اور پھر شاعر کہتا ہے میری کیا مجال ہے جو میں آپ کی مدح و ثنا کر سکوں. لا یمکن الثناء کما کان حقہ، جیسے نبی علیہ السلام کی تعریف کا حق ہے یہ کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا، ممکن نہیں ہے. البتہ یہ کہہ کے بس میں ختم کرنا چاہتا ہوں. شاعر کہتا ہے بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کہ خدا کے بعد خدا کے برابر نہیں، خدا کے برابر کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، خدا کے برابر کسی کو بھی کرو گے تو تم مارے جاؤ گے. خدا کے برابر تم نے شیخ عبد القادر جیلانی کو کر دیا رحمت اللہ علیہ. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ وہ اللہ تعالی کے ولی تھے، ہم ان کو ولی مانتے ہیں، لیکن یاد رکھنا خدا کے برابر نہیں ہے. وہ خدا کے برابر نہ کوئی ولی ہے، خدا کے برابر نہ کوئی پیغمبر ہے، خدا کے برابر نہ کوئی فرشتہ ہے. یہ سب اللہ کی مخلوق ہیں اور اللہ بے مثال ہے اور اللہ خالق اور مالک ہے. یہ اللہ کے برابر تو کوئی نہیں کرنا، بالکل نہیں کرنا. نبی علیہ السلام کی شان کوئی پوچھے کیا شان ہے تو ہم کہیں گے کیا بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. قصہ مختصر یہ ہے کہ اللہ نے اپنے بعد، اپنی شان کے بعد، اپنے فضائل کے بعد، اپنے مرتبے اور مقام کے بعد اس کائنات میں مخلوقات میں اگر کسی کو اونچا مقام عطا کیا ہے تو وہ محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ ہے صحیح عقیدہ، یہی ہے درست عقیدہ. اسی عقیدے پہ قائم رہنا ہے. کیوں کہ اگر اللہ کے برابر ہم کسی بھی شخصیت کو کرتے ہیں تو یہ شرک ہوگا اور شرک کبھی معاف ہونے والا نہیں ہے. اس لیے کہا لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. ایک فارسی کے شاعر نے بھی بڑی عجیب بات کہی. کیا کہا؟ یا رب تو کریم و رسول تو کریم، اے پروردگار تو بھی جو ہے کریم ہے اور جو تو نے رسول ہمیں ہماری طرف بھیجا ہے وہ بھی کریم ہے. اور آگے کہا صد شکر کہ ہستم میاں دو کریم، میں 100 بار اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں دو کریموں کے درمیان میں ہوں. یعنی عرش والا بھی کریم ہے اور جو فرش پر نبی بھیجا وہ بھی کریم ہے. اس سے بڑی تعریف اور کیا ہو. کسی شاعر نے اپنے انداز میں کچھ اور کہا. کیا کہا؟ آفاق کہا گردید ام، میں نے پورا جہان پھر کے دیکھ لیا. آفاق کہا گردید ام مہرے بتاں ورزید ام بسیار خوباں دید ام. بہت سارے محبوب بھی دیکھ لیے، بہت سارے حسین چہرے بھی دیکھ لیے، سارے جہان کو میں نے چھان مارا، بڑے محبوب بڑے حسین میں نے دیکھ لیے. یہ شاعر کہتا ہے اور آخر میں کہتا ہے ولیکن تو چیزیں دی کری، لیکن آپ کی اس کائنات میں کوئی مثال نہیں ہے. 12 سال کی عمر میں پیش آنے والا واقعہ وہ میں عرض کر دوں کہ 12 سال کی عمر میں آپ کا سفر کدھر کا ہوتا ہے؟ ملک شام. تجارت کی غرض سے یہ قافلہ روانہ ہوتا ہے، مکہ المکرمہ سے جاتا ہے اور بڑے بڑے تاجر، بڑے بڑے سردار اس قافلے میں موجود ہیں. ان میں ابو طالب اور ابو طالب کا در یتیم بھتیجا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تجارت کے لیے تو پہلے بھی آتے جاتے رہتے تھے، یہ نہیں ہے کہ پہلی مرتبہ ان کا آنا جانا ہے، پہلے بھی آتے جاتے. لیکن یہ قصہ بڑا عجیب، بخاری میں اور دیگر کتابوں میں مستند کتب میں بڑا عجیب قصہ ہے. سب کو دیکھو بڑھتے ہوئے آدمی کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے کہ جب یہ پہنچے سفر کرتے کرتے ملک شام سے پہلے، ابھی داخل نہیں ہوئے ملک شام، ایک جگہ پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں جہاں جانا تھا وہاں ابھی پہنچے نہیں ہیں. اس سے پہلے پہلے سفر میں ایک منزل آتی ہے، ایک جگہ آتی ہے تو وہاں انہوں نے کہا تھوڑا سا آرام کر لیں، پڑاؤ ڈالیں، یہاں کچھ جو ہے دیر ٹھہر کے پھر آگے چلتے ہیں.
عجیب بات ہوئی، یہ اونٹوں سے اپنے کجاوے کھول رہے ہیں، قافلے والے اونٹوں کو بٹھا رکھا ہے، سامان بھی اتار رہے ہیں کیونکہ کچھ دیر یہاں ہم نے گزارنا ہے، وقت یہاں ٹھہرنا ہے ہم نے۔ تو وہاں اس جگہ پر ایک راہب رہتا تھا، راہب، اس کا نام تھا بحیرہ، بحیرہ راہب۔ وہ کیا تھا؟ وہ عالم بالانجیل تھا، انجیل کا عالم تھا، بڑا عبادت گزار تھا، عیسائی مذہب کا، عیسائی سچے مذہب کا وہ عالم تھا، وہ یعنی سچا آدمی تھا۔ وہ اس نے انجیل کا اچھے طریقے سے مطالعہ کر رکھا تھا۔ اس نے اس قافلے کو دیکھا کہ یہ جو ہے سامان اتار رہے ہیں، وہ خود آ گیا اور آ کر پوچھنے لگا تم کون لوگ ہو، کہاں سے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم مکہ سے آئے ہیں، شام جا رہے ہیں۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ باقیوں کو تو اس نے دیکھا، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے۔ جب اس کی نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی تو کتابیں پڑھ کر دیکھیں، اس نے آپ کا ہاتھ پکڑ لی۔ عمر کتنی ہے ہمارے نبی کی؟ ہاتھ پکڑ کے جو اس نے کہا وہ بڑی عجیب بات ہے۔ پہلے تو آپ ابو طالب سے یہ مکالمہ سنیں۔ اس راہب نے کہا یہ لڑکا آپ کا کیا لگتا ہے؟ ابو طالب نے جواب میں کہا ابنی، یہ میرا بیٹا ہے، قربان جائیے۔ سبحان اللہ۔ اس راہب نے کہا یہ آپ کا بیٹا نہیں ہے، اور ساتھ ہی کہا اس وقت اس لڑکے کا باپ زندہ نہیں ہے، زمین پر نہیں ہے، سچ سچ بتاؤ یہ تمہارا رشتے میں کیا لگتا ہے؟ اس وقت ابو طالب نے کہا یہ میرا بھتیجا ہے۔ ابو طالب بھی حیران ہو گئے، نہ اس بندے کا ہمارے ساتھ کبھی آنا جانا کچھ نہیں ہے، تعلق نہیں ہے، اس نے یہ اندازہ لگایا اور بالکل ٹھیک لگایا۔ محبت سے ابو طالب نبی علیہ السلام کو بیٹا کہتے تھے، وہاں بھی کہہ دیا کہ میرا بیٹا ہے، لیکن کہا کہ نہیں اس کا باپ زندہ نہیں ہے، دنیا میں نہیں ہے۔ کہا اچھا یہ بتاؤ کہ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ ابو طالب نے کہا، اس نے کہا جب میں نے اس کو دیکھا، آپ سب لوگ جب آئے، یہ قافلہ آیا تو میں نے درختوں کو بھی دیکھا اور ان پتھروں کو بھی دیکھا، یہ درخت اور پتھر یہ جھک جھک کر اس کو سلام کر رہے تھے، اور کہا یہ درخت اور پتھر یہ کسی کو جھک کر سلام نہیں کرتے سوائے نبی کے، اور میں نے جو زمانہ پڑھا ہے انجیل میں کہ آخری پیغمبر کا ظہور ہونے والا ہے، وہ مجھے لگتا ہے یہی پیغمبر ہے، اور درختوں کے شاخوں کے جھکنے کی وجہ سے، پتھروں کے جھکنے اور میلان کی وجہ سے میں نے پہچان لیا کہ یہ وہی ہے، اور کہا اب تو مجھے نشانی بھی مل گئی ہے، اور اب تو پہلے تو میں صرف اندازے لگا رہا تھا، درختوں کے اور پتھروں کے اس عمل سے بھی یقین ہوا، اور میں نے کچھ اور بھی دیکھ لیا ہے۔ وہ کیا دیکھا ہے؟ کہا ذرا ادھر کندھے پہ نظر ڈالو۔ وہ جب ادھر نظر ڈالی مہر نبوت لگی ہوئی تھی۔ وہ کہتے ہیں یہ مہر نبوت ہے، یہ دیکھو یہ تمہارا بھتیجا، یہ کیا ہے؟ مجھ سے پوچھو۔ اس کے کلمات دل کرتا ہے آدمی لکھ کر لگا دے۔ اس نے کہا ہذا سید العالمین۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ راہب کہہ رہا ہے، یہ عیسائیوں کا عالم کہہ رہا ہے۔ ہذا سید العالمین، یہ تمام جہان کا سردار ہے۔ اس کائنات میں اللہ نے جس کو پوری خلقت کا سردار بنایا وہ یہ بچہ ہے، محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ۔ ہذا سید العالمین، اور اگلا جملہ اس کا ہذا رسول رب العالمین، یہ رب العالمین کا رسول ہے۔ یبعثہ اللہ رحمت للعالمین، اور اللہ تعالیٰ اس کو 40 سال مکمل ہونے پر جب مبعوث کرے گا تو کل جہان کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گا اس کو۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ میرے بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اس قافلے کی اس نے دعوت کی، حالانکہ وہ کسی کی دعوت، وہ کہتے ہیں عرب کے لوگ کہتے ہیں یہیں سے تو ہم پہلے بھی گزرتے تھے لیکن کبھی اس نے پانی تک نہیں پوچھا تھا، اور آج کہتے ہیں کہ نہیں میں تو تمہارے لیے پہلے دعوت تیار کرواؤں گا، کھانا کھلاؤں گا۔ چنانچہ اونٹوں کو چرانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دور نکل گئے کیونکہ سب سے چھوٹے تھے عمر میں، تو جب کھانا تیار ہو گیا اور یہ حضرات درخت کے سائے کے نیچے بیٹھ گئے، کھانا لگ گیا، کہا وہ بچہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ اونٹ چرانے گیا ہوا ہے۔ کہا نہیں اس بچے کو بلاؤ، اس بچے نے کھانا کھانا ہے، اسی کی تو عظمت ہے، اسی کی تو شان ہے، اسی کا تو مقام ہے، اسی بچے کو آنے دو۔ اور کمال کی بات ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، تشریف لائیں، کھانا تیار ہو چکا ہے، آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ آپ علیہ السلام آئے تو راہب نے کہا دیکھو تو صحیح جو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں،
تم نہیں دیکھ رہے۔ یہ درخت کا سایہ اتنا تھا اور وہ قافلہ سارا اس سائے کو سمیٹ کے بیٹھ گیا تھا۔ اب سائے میں جگہ باقی نہیں تھی، درخت کا سایہ اتنا تھا، سائے میں اب جگہ نہیں تھی کہ آپ علیہ السلام سائے میں بیٹھ سکتے۔ آپ علیہ السلام وہاں آ کر بیٹھے جہاں سایہ نہیں تھا۔ راہب نے کہا آنکھیں کھولو، دیکھو تو صحیح اس بچے کی عظمت تو دیکھو، یہ کیا ہو گیا ہے کہ تم سائے میں بیٹھے، اس کے لیے سایہ نہیں تھا لیکن درخت نے اپنے سائے کو پھیر دیا اور محمد مصطفیٰ پہ سایہ کر دیا۔ تو میرے نبی سے تو محبت درخت بھی کرتے ہیں، میرے نبی سے محبت تو پتھر بھی کرتے ہیں، میرے نبی سے محبت تو کائنات کا ذرہ ذرہ کرتا ہے۔ اگر کیا ہو گیا کہ ہم جھنڈیاں نہیں لگاتے، کیا ہو گیا کہ ہم جلوس نہیں نکالتے، کیا ہو گیا کہ اگر ہم اس 12 کو عید نہیں مانتے اور عید نہیں ہے، میرے بھائیوں یہ منبر اگر میرے پاس امانت نہ ہوتا میں اتنی سخت تقریر نہ کرتا۔ ہدایت صرف کون دے سکتا ہے؟ ذرا اونچی آواز سے بولنا۔ میں ہدایت دے سکتا ہوں، میرے ذمہ صرف ابلاغ ہے، میرے ذمہ صرف سچ بات پہنچانا ہے۔ ہدایت دینا میرے رب کا کام ہے۔ جب ابو طالب کو کلمہ پڑھانے کے لیے حضور نے بڑی کوشش کی، چچا میرے کان میں پڑھ دے، ابو جہل نے کہا ہماری ملت کو چھوڑ کے جاؤ گے، ایسا نہ کرو۔ کہا میں جانتا تو ہوں اے بھتیجے تیرا دین سچا ہے لیکن یہ آر میں لے کے کیسے جاؤں؟ دین چھوڑ کے چلا گیا، جس دین پر تھے اس کے بارے میں کہا۔ تو آپ علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے کہ میری تو چاہت تھی کہ میرا چچا کلمہ پڑھ لیتا۔ آپ کے 2 چچوں نے پڑھا بھی ہے، حضرت عباس حضرت حمزہ نے پڑھا بھی ہے، ان کے لیے بھی چاہت تھی کہ یہ پڑھ لیتے کلمہ۔ اب آپ کو تسلی دینے کے لیے میرے رب نے سورہ القصص کی یہ آیت نازل کی اور آیت میں کیا فرمایا؟ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے میرے نبی آپ جس سے محبت کریں آپ اس کو ہدایت دے دیں، یہ آپ نہیں کر سکتے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن میں جس کو چاہوں گا ہدایت دوں۔ یہ میں یہ قرآن پڑھ رہا ہوں، یہ لوگ قرآن عوام کو نہیں سننے دیتے، یہ لوگ غلط تعویلات کرتے ہیں، بدعات کو گھڑتے ہو۔ دین محمد کا ہے، تمہارے باپ کا نہیں ہے کہ تم اس میں اضافے کرتے رہو۔ یہ محمد مصطفیٰ کا دین ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے اقامت دین کا۔ دین تو تم سے قائم نہیں ہو سکتا، تم نے دن منانا شروع کر دیے، دین قائم کرتے نا تم لوگ۔ پاکستان کس کے نام پہ بنا؟ لا الہ الا اللہ۔ آج تک تم نے دین قائم کیا؟ دین قائم نہیں کرتے، مولد قائم کرتے ہو، دین قائم نہیں کرتے، جشن مناتے ہو۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سننے والوں کو سب کو ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ صحیح رستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کے رستے پہ چلنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔